مولانا کمل مہدی صاحب علم والے کا تذکرہ ہوا، علمدار کا تذکرہ ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے، آپ تصحیح کیجیے گا اگر میں غلطی بولوں تو، کہ ہر شہید کی کربلا میں ایک الگ شان، ایک جداگانہ تشخص، کیا بات ہے. لیکن اس شہید کا ایک الگ، بالکل ہی الگ تشخص ہے، اور وہ یوں آج تک باقی ہے 14 سال گزر جانے کے بعد بھی، کہ سارے شہداء ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں. سب کا روزہ، یعنی امام علی مقام کا روزہ ہے، وہیں پہ جناب علی اکبر آرام فرما، جناب علی اصغر، تمام شہداء کا ایک روزہ الگ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، حضرت عباس علمدار کا، اور سبحان پھر اللہ. بین الحرمین ہے. اور جب اس شہید کی داستان بھی سنتے ہیں تو ایک یعنی دل بہت الگ الگ انداز سے، ایک بھائی بن کر سوچے تو ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک بھتیجا بھتیجی بن کر سوچے تو الگ احساس ہوتا ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر ابتدا میں کہ جس شہید کا اتنا جداگانہ تشخص تھا تو آج تک برقرار ہے، تو ویسے تو کربلا کی ہر ماں کے کیا کہنا ہے، لیکن اس شہید کی ماں کا مجھے وہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، سبحان اللہ. ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا. سبحان اللہ. تو آج بھی الگ ہی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر جناب ام البنین جو کہ مادر گرامی حضرت عباس کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھر اب حضرت عباس کی داستان کہ جیسے جس میں عام آدمی کو بھی سمجھ آئے کہ کیا معاملہ تھا اور کیا معاملہ ہوا، اگر سنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ ایمان ہے کہ قیامت میں مستورات میں کربلا کی جو شہیدوں کی مائیں ہیں، ان کا ایک اتنا عجب ہی مقام ہوگا اور اتنا الگ سے مقام ہوگا کہ جنہوں نے اپنے دلارے قربان کیے امام علی مقام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، اور وہاں گویا ہر ماں یہ فخر سے بیان کر رہی ہو. ہم تصور سے سوچیں کہ میں نے اپنا ایک فرزند دیا، کوئی کہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا جنہوں نے اپنے 2 فرزند دیے، اون ہائے و ہائے. محمد ابا عبداللہ جی الحسین کی جی خدمت جی میں. جی. وہاں ام البنین سلام اللہ علیہا یہ فرمائیں گی کہ میں نے اپنے 4 بیٹے دیے امام حسین کی خدمت میں. عباس تو ہیں ہی شہید، ان کی 3 بھائی اور بھی شہید ہیں. یعنی جو کچھ متاع بی بی ام البنین تھی وہ سب انہوں نے قربان کر دی کیا آقا ابا بات. عبداللہ الحسین علیہ السلام ہائے پر. ہائے کیا عظیم مقام ہے ہائے ہائے. اس ماں کا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ کربلا معلیٰ میں جتنا عباس دنیا کے سامنے آئے، وہ تو ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے نہیں آ پایا اللہ تھا. اللہ. اس لیے کیونکہ کہ جنگ تو کی نہیں اس جنگ انداز تو سے ابھی. کی ہاں نہیں اس انداز صحیح. سے، تو یہ تو ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ہاں. اس وفا کا اثر تھا. دیکھیں اگر ماں خاتون جنت ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں، اور ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا کیا ہے. بات. اس لیے کہ گویا ام البنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا ابوالفضل عباس علیہ السلام سے کہ جب رخصت ہو رہے تھے 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے، جی تو جی. ماں تو اپنے بیٹے سے ایسے کلام کر سکتی ہے کہ یوں فرمایا تھا کہ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. جب ازدواج ہوا بی بی ام البنین کا تو بیت الشرف میں تشریف لائی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ان سے سن میں چھوٹی ہیں لیکن اور بہرحال بی بی خاتون جنت کی دختر ہیں، اور بی بی ام البنین بحیثیت ماں ایک طرح سے تشریف لا جی رہی جی ہیں اس جی. خانوادے میں. خیر. ہاں. لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ جب تک بی بی زینب سے اجازت نہ لے لی اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اپنی ہی بیٹی سے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ خاتون جنت کی بیٹی ہیں. اور ہمیشہ یہ فرمایا کہ میں ویسے ماں بن کر آ رہی ہوں لیکن در حقیقت آپ کی کنیز اور خادمہ بن کر آ اللہ رہی ہوں. اللہ. ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو غلام کہا. یہ ہے شیر ام البنین کا اثر، اور ہمیشہ ہی اپنے آپ کو غلام کہا. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہیں گویا. یہ ہمارے پاس اس طرح سے روایات ہیں کہ قیامت میں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ابوالفضل عباس کو بیٹا کہہ کے مخاطب کریں گی. اور میر انیس نے اسے اس انداز سے باندھا کہ جب رخصت بھی ہو رہے ہیں 28 رجب کو مدینہ سے چل رہے ہیں، تو کس کے سپرد کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی قبر سے امام حسین کو، کس کے سپرد کیا کہ خیال رکھنا تم. ہاں 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 ہاں. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے، امام حسین سے فرما رہی ہیں ان کی والدہ، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ ہائے کے ہائے. عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. یہ وہ ادب و احترام ہے. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ہائے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. ہائے ہائے. تو سیدہ نے ہائے ہائے. حسین کو عباس کے حوالے کیا. وہاں سے گویا یہ سفر شروع ہوتا ہے. اور جب یہ سفر اختتام پر بھی پہنچا ہاں. تب بھی
اس راوی نے کہ جس نے آ کر اطلاع دی مدینہ میں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یعنی جب واقعی تو کربلا کے بعد سارا واقعی کام کربلا ہو واپس چکا آ تھا، گیا، واپس آ چکا مختلف مراحل سے ہوتا جی. تو ایک معظمہ بی بی تشریف لا رہی ہیں اور اسے بتلایا گیا کہ یہ عباس کی ماں ہے اور ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے. تو یہ نہ بتلا دینا ایک ساتھ کہ چاروں بیٹے شہید ہو ہاں گئے، ہاں ہاں ہاں. ایک ایک کر کے بتلانا، اور پہلے عباس کا نہ بتلانا. عباس تو سب سے عظیم مقام ہے ان کا. فرمایا کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا. تو بی بی ام البنین نے پوچھا کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ باقی بیٹوں کا نہیں پوچھا؟ اپنے اس بیٹے کا بھی نہیں پوچھا جس کی شہادت کا بیان کیا. جی کہا بتا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی بھی آپ کا ایک اور بیٹا بھی شہید ہوا. کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ تیسرے بیٹے کا بتلایا اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا دل میں کہ جب میں عباس کا بتلاؤں گا نا تب تو یہ بہت دھاڑے مار کے روئیں گے کہ عباس جیسا بیٹا مارا گیا. کبھی بھی وہ عباس بھی شہید ہو گئے. تو اس وقت ایک فقرہ کہا بی بی نے، اگر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے تاریخ میں کچھ بھی نہ ہوتا، فقط ایک فقرہ ہوتا، تب بھی ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے یہی مکمل ہے، کافی تھا. یہی کافی ہے. فرمایا کلہم ومن تحت الخضرا فدان لابی عبداللہ الحسین. ہائے ہائے میرے 4 ہائے بیٹے ہائے، کیا، جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے سارے خزانے. سب کا سب قربان ہو ایک حسین پر. بتلاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے. اس وقت آہ بھری اور بہت شدت سے گریا فرمایا. پھر گئے جنت البقیع اور 4 قبروں کے نشان بنائے. پھر کہا کہ نہیں میں تم پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. ماں ایسی ہو تو بیٹا ابوالفضل عباس ہے. کیا بات. پھر ایک مرثیہ پڑا. ابوالفضل عباس السلام پر ہزاروں مرثیے لکھے گئے ہوں گے، لیکن جو سب سے پہلا مرثیہ کا وہ خود ان کی ماں نے اچھا کہا. اچھا. جی. اور فرمایا کہ جس کا ایک شعر یہ ہے کہ یا لیت شعری کما اخبرو، عباس کیا واقعا ایسے جیسے مجھے بتاتے ہیں کہ بے ان عباس قطیع الیمین، کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. یہ جو ماں کہہ رہی ہیں. اتنا طویل القامت ہو. اور عباس مجھے یقین نہیں آتا، زبان حال یہ ہے کہ عباس یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا تھا کہ تمہارے دونوں بازو قلم ہو گئے، کہ ایسا ہوا تھا کہ سر پر گرز بھی مارا گیا، کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے. عباس یقین نہیں آتا. لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے تب یقین آتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا. اس لیے کہ عباس اگر تم ہوتے تو کوئی زینب کی چادر تو نہیں چھینتا، تم ہوتے تو کوئی سکینہ کو تماچے تو نہیں مارتا. تو ایک طرح سے فضائل کا بھی اظہار ہے اور مصائب کا بھی ایسا اظہار ہے کہ ایک ماں خود ہی اپنی اولاد کے لیے اس کیفیت میں مرثیہ پڑھ رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بھی اس کیفیت میں کہ جب کسی شہید پر وہ جملہ نہیں کہا جو اس شہید پر کہا. دیکھیں امام حسین بھائی ہیں ابوالفضل عباس کے. عباس نے ہمیشہ غلام کہا اپنے آپ کو، لیکن حسین اور عباس میں تقریباً 23 سے 25 سال کا فرق ہے ٹھیک روایت کے اعتبار سے. ٹھیک. گویا باپ بن کر ایک طرح سے پالا امام حسین نے. ہاں ہاں ہاں. 25 سال کا فرق تو ایک بیٹے اور جی باپ میں جی ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں لاشا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، تو وہ کیفیت ہے کہ گویا امام حسین زبان حال یہ ہے کہ سوچا ہوگا، سب کچھ وہ یاد آیا ہوگا کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، تم نے آنکھیں کھولی تھی جس آنکھ میں تیر لگ چکا تھا بات، اور تم نے پہلی زیارت ہمارے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہے ہو. تم بچپن میں ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، جب جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. حسین نے یہ سب کچھ ایک فقرے میں کہا. اچھا. کہا کمر ٹوٹ گئی عباس. ہائے ہائے. یہ جو مرثیہ ہے خود ابا عبداللہ الحسین کی زبان مطہر سے، کمر ٹوٹ گئی عباس. وشمو تبی عدوی. اگلا جملہ کم معروف ہے لیکن میں کہتا ہوں شاید اس سے زیادہ غم انگیز ہے کہ دشمن تانے دے رہے ہیں عباس حسین کو، تو حسین تنہا تھے. پھر دشمن کہہ رہے تھے کہاں گیا وہ عباس، کہاں گیا وہ عباس. تو ابوالفضل عباس السلام جب امام حسین چلے، 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا، اس لیے کہ وصیت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا اب نہیں لے کے جائیے گا، خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے پانی کے وہ لیے، سمجھ رہے کہ میں آؤں گا تو پانی پانی لے کر آؤں گا تو میرا لاشا نہیں لے کے جائے گا. اس لیے ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے. اس لیے کہ عباس کا لاشا نہیں اٹھ سکا تھا. ایک عباس کا لاشا نہیں آیا خیمے میں، ایک خود امام حسین کا نہیں آیا، اس لیے کہ لانے والا ہی نہیں بچا تھا. امام حسین کا سب کو امام حسین لا رہے تھے. امام حسین کا تو لاشا لانے والا ہی نہیں بچا تھا نا، تو پھر کون لاتا؟ اب عبداللہ حسین کا لاشا، تو عباس کا لاشا. کی بات کاٹ رہا ہوں میں، جب بھی حضرت عباس کا ذکر سنتا ہوں تو کیونکہ میں ایک بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، تو میں سوچتا ہوں ایک عام آدمی حضرت عباس کو جو تیر لگا، جو زخم کا ہے، وہ تو تکلیف فزیکلی ہوگی، لیکن یہ درد بھی کھائے نہیں جا رہا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، اس میں امام علی مقام کی بیٹی ہے، اور اس کو گویا اپنے معصومیت میں یقین ہے کہ ابھی یہ آئیں گے اور پانی لکھ چکے، اس چچا نے تو ہمیشہ ہر بات پوری کی ہے. سبحان اللہ. تو ان کو یہ
یہ کلکنی موت کھایا جا رہا ہوگا جب وہ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے تو کہ اب یہ بچی پیاسی ہی رہے گی اور یہ سمجھے گی کہ پانی آ رہا ہے لیکن پانی نہیں آئے گا. یہ دکھ. اس مضمون کیسے باندھا گیا کہ خود عباس کے جو باب الحوائج ہیں جب وہ اس کیفیت میں تھے تو کسے پکارا ہوگا؟ اپنے بابا کو، علی مرتضیٰ کو. تو کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے با دیدہ تر، یا علی لیجیے اس بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے. ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. تو بس وہاں عباس کا لاشا امام حسین علیہ السلام نے چھوڑ دیا فرات پر اور تنہا واپس آئے. اس لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے تھے کربلا کے شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے تو اس وقت لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے کہ شہداء کے سر تو کاٹ دیے گئے تھے اور لاشوں کی پہچان تو سر کے ذریعے ہوتی ہے. تو پھر وہ بتلاتے تھے بنی اسد کے قبیلے کو جو ساتھ میں دفن کرنے کے لایا تھا کہ دیکھو یہ جوان کے کلیجے میں برچی کا پھل ہے، لہٰذا یہ علی اکبر کا لاشا ہے. یہ لاشا پامال ہو گیا ہے، یہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. پھر ایک لاشے کے پاس بیٹھ گئے، فرماتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. اور زبان حال گویا یہ ہے کہ بابا حکم یہ ہے کہ میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو، آپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں ہے. اور اس وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے امام حسین کی قبر پہ لکھا کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. کسی بیٹے نے باپ کی قبر پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا. پھر جب سارے لاشیں دفن ہو گئے تو بنی اسد نے کہا ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاشوں کو دفنائیں گے. کہا نہیں، یہ بھی ایک لاشا باقی ہے، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ الگ سے حرم ہے اور الگ سے ان کا روضہ اقدس ہے، اس خاطر کہ عباس کا لاشا الگ سے دفن ہوا. اور یہ خود ان کی ایک شان ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہوتے ہوئے بھی ایک بالکل جلالت کے ساتھ ابوالفضل عباس الگ ہی اسلام ایک کا روضہ مرکز ہو. ہے. اس لیے کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے، وہ شان مرے ابوالفضل عباس اسلام. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام آئے تو پھر سب سے کہا کہ دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے. گلیم کو منگوایا، اس موٹی چادر میں مولا عباس کے لاشے کے ٹکڑوں کو رکھا کیونکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا پھر لاشا. اور پھر لحد میں لے کر اترے. شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس، لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اس لیے کہ وہ لاش کے ٹکڑے ہیں، وہ لاشا نہیں تھا. وہ پھر جب امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف پلٹے اور مولا عباس کا لاشا رہ گیا تھا فرات پر تو ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. وہ بغض تھا اہل بیت علیہ السلام سے. اور پھر لاش کے ٹکڑوں کو دفن کیا اور پھر وہیں پر تشریف فرما ہو گئے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مجھے ایسا لگا کہیں غش نہ کھا گئے ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، میں آیا تو میں نے دیکھا کہ قبر عباس پہ کہہ رہے تھے کہ چچا آپ تو یہاں آرام فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی خبر دینے آیا ہوں کہ وہ بہنیں کہ جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہیں تھیں، آج کوفے کا بازار ہے اور ان کا سر کھلا ہے. یعنی حضرت عباس کی گویا لاش کو اٹھانا بھی ایک بہت مشقت کا کام. یہ ہوگا کہ ایک تو طویل القامت اور پھر اور وہ لاش ٹکڑے 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 ٹکڑے. ہو چکی تھی تو اس کیفیت میں دفن کیا کہ چھوٹی سی قبر ہے ابوالفضل عباس السلام کی. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود دفن فرمایا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو.